بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تو آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ انہوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سدرہ کو ڈھانپ لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائے اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ آپ کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد و ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بھار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لی۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہے مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر
سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔